کسی نے سوال کیا کہ مولانا جس طرح یہاں پہ ہماری سوشل لائف ہے، کیا آخرت میں بھی ایسی سوشل لائف ہے؟ جیسے میرے دادا، میرے نانا، میری نانی مرحوم جتنے ہو گئے، کیا وہاں پہ کوئی سوشل لائف ہے؟ جس طرح آج رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں، کیا وہاں بھی ایسا ہے؟ کرنے والے ایک اکیلے سفر پہ چلتے ہیں، تک و تناچر میں آخرت میں ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ اگر نیک ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ سے ملنے دیا جاتا ہے، اگر نیک نہیں ہے ڈپینڈ ہے کہ یہ وادی سلام کی طرف جا رہا ہے یا وادی برہوت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کچھ رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اسے دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مر چکے ہیں وہ یہاں ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ یہ سوچیں کہ مثلا 20 سال ہو گئے میرے دادا مرحوم ہو گئے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف شہداء کے لیے، خدا شہداء کے لیے کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، مطلب وہ آپ کی زندگی کو آبزرو کر رہے ہیں، امیر المومنین آبزرو کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہر مرنے والا ہمیں نہیں دیکھتا، سال گزر جائیں شاید وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، اور وہاں یاد کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا۔ جب کوئی ان کے رشتہ داروں میں سے مر جاتا ہے اور وہاں اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرمایا ان مرحومین کے چہروں پہ ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مرحومہ ماں کو یاد کرتے ہو، ماں بھی مرنے کے بعد وہ آپ کے ویٹ میں آپ کو یاد کر رہی ہے، تبھی فرمایا مومن کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے۔ جتنا اچھا ہوگا خدا اس کی والدہ کو اجازت دے گا، جب قبض روح ہوگی تو ماں سامنے کھڑی ہوگی، مرحوم باپ سامنے، وہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کہ وہ اس کو فیس کریں گے، اور فیس کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا، مطلب ان کو علم نہیں ہے، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی، میرا بھائی زندہ ہے کہ مر گئی۔ کہ مولا یہ سوال کیوں کریں گے؟ اگر مر گئی ہوتی تو ان کو کیا پتہ نہیں چلتا؟ جس طرح یہ مرا اس سے ملے، کیا وہ مرے وہ نہیں ملے؟ کا نہیں، وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ نیک ارواح وادی السلام کی طرف جاتی ہیں۔ فرمایا وہ جواب سن کے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ خوش کب ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تک مرا نہیں، زندہ ہے، تو مطلب ابھی نہیں مرا، ملاقات کی امید ہے۔ لیکن فرمایا وہ غمگین ہوتے ہیں کہ مولا کب؟ فرمایا جب وہ یہ سنتے ہیں فلاں آپ کی بہن، فلاں آپ کا بھائی، فلاں آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی مر چکی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ مولا مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اگر مر چکا ہے تو ہم سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ وادی السلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو فرمایا وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا مرنے والے جب چاہیں مرے ہوئے لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ ماں باپ کا استقبال تو ہو گیا کہ یہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ رہے۔ یہاں ایک مولائی اہل بیت کا چاہنے والا یہ کہے کہ مولانا میں مر جاؤں گا تو کیا وہاں پر 24 آورز اویلیبل ہوں کہ اہل بیت سے ملاقات کروں؟ مر گئے اور وہاں پہ مثلا اہل بیت سے ملاقات کرنی ہو تو کیا ہم جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں جس کے پاس پیسے ہوں، اویلیبلٹی ہو، توفیق خدا بندی ہو، جب چاہے کربلا چلا جائے، جب دل کیا مجلس میں آ گئے، جب دل کیا مصلے پہ بیٹھ گئے، کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اہل بیت تو سارے وہاں موجود ہیں۔ اب ہر مرنے والا جب چاہے رسول سے ملے، حضرت آدم سے ملے، حضرت ابراہیم سے ملے، شہداء کربلا سے ملے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وہاں پہ دو کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشن جو اوپر والے درجے پر ہیں وہ جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں، مطلب حبیب ابن مظاہر ایک خاص منزلت پر ہے۔ اب ایک عام مومن جب مر جائے گا تو حبیب مل سکتا ہے نیچے والوں سے، امام حسین جس سے چاہیں مل سکتے ہیں، اولیاء اللہ ایک مقام پر ہیں، کیٹیگری ہے، وہ اس کیٹیگری کے نیچے، مطلب یہاں حبیب ہے اور یہاں امام حسین ہے، تو امام حسین جب چاہے حبیب سے مل سکتا ہے، کیا حبیب بھی جب چاہے امام حسین سے مل سکتا ہے؟ تو اٹ ڈیپینڈس ٹو دا کیٹیگری۔ اگر وہ اس خاص جگہ پر ہیں، مثلا ایک شہداء کی جگہ ہے تو شہداء شہداء سے مل سکتے ہیں، اولیاء اولیاء سے مل سکتے ہیں، حقیقی ولایت کے ماننے والے جب چاہیں اپنے مولا امیر المومنین سے مل سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہیں ایک لو کیٹیگری کے اندر ہیں۔ فرمایا نیچے والے جب چاہیں تو اوپر والوں سے نہیں مل سکتے، لیکن اوپر والے جب چاہیں نیچے والوں سے مل سکتے ہیں۔ نیچے والے دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، یہ مرضی امام حسین کی ہے، مرضی حبیب ابن مظاہر کی ہے، مرضی امیر المومنین کی، وہ جب چاہیں ملیں۔ اب آپ کے دادا کو دیکھا جائے گا، اگر وہ اتنا نیک ہے، اوپر والی کیٹیگری میں ہے، وہ جب چاہے آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیک نہیں ہو، آپ جب چاہو ان سے مل نہیں سکتے۔ تیسرا سوال، کیا عالم برزخ میں رہنے والے جب چاہیں دنیا میں آ سکتے ہیں یا کب کب آتے ہیں؟ مرحوم باپ، میری مرحومہ مثلاً والدہ، یہ جتنے مرحومین ہیں، کیا وہ جب چاہیں بیٹے کے گھر میں آئیں؟ فرمایا صرف کچھ احادیث ملتی ہیں اس ٹاپک میں
کہ وہ مومنین جن کی ارواح نیک ہیں انہیں صرف اور صرف شب جمعہ اجازت ملتی ہے دنیا میں آنے کی. وہ بھی دنیا میں آ کر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آتے. کہا کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کہ ساری ارواح نجف کے وادی السلام میں آتی ہیں اور امیر المومنین سے علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. اس کی تصدیق کے لیے واقعہ موجود ہے کہ جناب سلمان فارسی بعض اوقات جناب ابو ذر سے 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ جب مولا علی وادی السلام سے گزرنے لگے تو مولا کا صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین نے وادی السلام کی قبور کو متوجہ کر کے کلام کرنا شروع کیا. ایک تو ہوتا ہے سلام ارواح کو کرنا، کا سلام کیا پھر گفتگو کرنا شروع کر دی. اور علی امیر المومنین کی گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہ 2.5 گھنٹے گزر. ابھی کہتا ہے میں بیٹھ گیا کھڑے ہو کے تھک گیا. اور امیر المومنین کو کہا کہ مولا 2.5 گھنٹے ہو گئے میں تھک گیا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو نہیں دیکھ رہا جو علی دیکھ رہا ہے. جوق در جوق ارواح کا ہجوم زمین پر آیا ہے اور علی ان کے اندر علم کو بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جب امیر المومنین اس کائنات میں تھے حی و حاضر، اس وقت بھی امیر المومنین علم دے رہے تھے. اور آج اگر امیر المومنین ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، ہر شب جمعہ وادی السلام میں مومنین کی ارواح آتی ہیں اور امیر المومنین سے آ کر علم حاصل کرتی ہیں. تبھی فرمایا جب نجف جاؤ تو وادی السلام میں قبر کا نشان بنایا کرو. یہ قبر یہ نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، یہ قبر کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں شب جمعہ اجازت دی جائے اور وادی السلام میں آ کے محفل امیر المومنین مجھے اللہ نصیب فرمائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.